اسلام کی بات کرتے ہو تو پھر کرو نا. میں ابایا پہننا چاہتی ہوں, آپ کے شو پہ کہتی ہوں میں ابایا پہننا چاہتی ہوں. کون روکتا ہے آپ کو؟ اس طرح بٹھائیں گے آپ مجھے؟ بٹھاؤں گا. کوئی نہیں بٹھائے گا. آپ ابایا پہن کے آئے, میں دوسرا پوڈ کاسٹ آپ کا کرتا ہوں. پیپل ڈونٹ ڈو دیٹ, وی بوتھ نو. ایک زمانہ تھا جہاں پہ ملکی چینلز کے اوپر سر پہ دوپٹہ رکھ کے خبریں پڑھی جاتی تھی. جی بالکل. دوبارہ کرو نا, میں بھی کروں گی. آپ نے ابھی اس مسلم بہن کی بات سنی, اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا مسائل اٹھایا ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بہت سی مسلم بہنیں دل سے حجاب کرنا چاہتی ہیں, ابایا پہننا چاہتی ہیں, لیکن ان کے دل میں ایک خوف بیٹھا ہوتا ہے, کہیں لوگ ہمیں قبول نہ کریں, کہیں نوکری نہ ملے, کہیں سوشل میڈیا یا کسی پلیٹ فارم پر ہمیں موقع نہ دیا جائے. اور اگر ہم سچ بولیں تو اس خوف کی کچھ وجوہات واقعی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. آج سوشل میڈیا پر ہی دیکھیں, اگر کوئی لڑکی قرآن, حیا, اخلاق اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرے تو بہت سے لوگ چند سیکنڈ میں ویڈیو اسکرول کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہی ویڈیو نمائش, گلیمر یا بے حیائی پر ہو تو لاکھوں لوگ رک کر دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں اور وائرل کر دیتے ہیں. ذرا سوچئے, قصور کس کا ہے, صرف میڈیا کا یا ہمارا بھی, جو اپنی پسند سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم کس چیز کو اوپر لے کر جائیں گے. اور میری اس بہن سے بھی اور ان تمام بہنوں سے بھی ایک محبت بھری بات ہے جو صرف لوگوں کے ڈر سے پردہ نہیں کر پا رہی ہیں. یاد رکھیے, آپ کا رزق کسی کمپنی, کسی پوڈ کاسٹ, کسی چینل یا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. رزق کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تب بھی کوئی بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. اور اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے خیر کا فیصلہ کر دے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی. اسی لیے اپنے دل سے ایک سوال کیجئے, ہم زیادہ کس سے ڈرتے ہیں, لوگوں سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ اگر لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم چھوڑ دیں تو یہ سودا کبھی فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتا. اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس بہن کو ہمت عطا فرمائے جو اس کے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہے, اور ہر اس بھائی کو بھی شعور عطا فرمائے کہ وہ ایسی بہنوں کی عزت کریں, ان کا حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ رکاوٹیں. دنیا صرف چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے, اس لیے وہ راستہ چنیے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو, کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ایسی آسانیاں عطا فرماتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس مسائل کو بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں. ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ تو صرف ایک لباس کا معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک لباس کا معاملہ نہیں بلکہ سوچ, شناخت اور اقدار کا مسائل ہے. آج پوری دنیا میں ایک ایسی فضا بن چکی ہے جہاں لوگوں کی توجہ حاصل کرنا ایک زینت بن چکا ہے. سوشل میڈیا کے الگوریتھم ہوں, اشتہارات ہوں یا انٹرٹینمنٹ, ہر جگہ انسان کی توجہ حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ایسے ماحول میں وہ چیزیں زیادہ نمایاں کی جاتی ہیں جو جلد توجہ کھینچ سکیں, اور آہستہ آہستہ ایک ایسا معیار بن جاتا ہے کہ انسان کی صلاحیت سے زیادہ اس کی ظاہری شخصیت کو اہمیت دی جانے لگتی ہے. ذرا سوچئے, اگر ایک لڑکی ایم فل, پی ایچ ڈی یا کسی شعبے کی ماہر ہے لیکن گفتگو کا مرکز اس کی قابلیت نہیں بلکہ اس کا لباس بن جائے تو یہ صرف اس لڑکی کا مسائل نہیں بلکہ پورے معاشرے کی سوچ کا مسائل ہے. ایک مذہب معاشرہ وہ نہیں ہوتا جہاں سب ایک جیسے نظر آئیں. ایک مذہب معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں مختلف سوچ, مختلف شناخت اور مختلف لباس رکھنے والے لوگوں کو بھی ان کی دیانت, قابلیت اور کردار کی بنیاد پر مواقع دیے جائیں. اور یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اپنی بیٹیوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کامیابی حاصل کرو لیکن اپنے اصولوں کی قیمت پر, یا یہ کہ بہترین تعلیم حاصل کرو, اپنے شعبے میں مہارت پیدا کرو مگر اپنی شناخت اور اپنے ایمان پر فخر بھی کرو؟ کیونکہ اگر ایک بچی یہ یقین کر لے کہ بڑی ہو کر کامیابی کے لیے سب سے پہلے اپنی اقدار چھوڑنی پڑے گی تو پھر مسائل صرف اس بچی کا نہیں رہتا بلکہ پوری نسل کی سوچ بدلنا شروع ہو جاتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ, لیکن بعض والدین ایسے ہیں جو خود اپنی بچیوں کو عبایا یا نقاب کرنے سے منع کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہی, لیکن بعض والدین ہیں ایسے. یہ بات سننے سے پہلے مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا, میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ والدین بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں. میں کالج جاتی تھی اپنی دوست کے ساتھ, میں عبایا پہنتی تھی اور میری اس دوست کو عبایا بہت پسند تھا. میں نے اس سے بولا کہ اگر تمہیں اتنا پسند ہے تو تم پہننا شروع کیوں نہیں کرتی, تم پہنا کرو. جب اس نے مجھے یہ بتایا
کہ مجھے واقعی عبایا بہت پسند ہے، لیکن میری مما مجھے پہننے نہیں دیتی۔ وہ صرف 1 منٹ کا جملہ تھا اور اس نے تو 1 منٹ میں بول دیا، لیکن یقین کریں اس دن کے بعد یہ ایک جملہ میرے دماغ سے نکلتا ہی نہیں۔ مجھے جب بھی کہیں یہ پردے کی بات ہوتی ہے، عبایا کا ذکر آتا ہے، تو مجھے فوراً وہ سین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ مجھے اتنی حیرت ہوئی اس کی یہ بات سن کر، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت جیسا مقام رکھا، وہ ماں کیسے اپنی بچی کو اس راستے سے دور کر سکتی ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن عورتیں پردہ کریں، خود کو کور کر کے رکھیں، سیف رکھیں خود کو۔ تو ایک ماں اپنی بچی کو کیا سکھا رہی ہے؟ میری ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو عبایا پہننے دیا کریں، انہیں نقاب کرنے دیا کریں، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں ایک عورت کے لیے حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بہترین تعلیم دیں، انہیں خود مختار بنائیں، انہیں ہر جائز میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیں، لیکن ساتھ ہی اعتماد بھی دیں کہ وہ اپنے دین اور اپنی شناخت کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہی اعتماد ایک مضبوط شخصیت بناتا ہے۔ اسلام نے کبھی علم اور ترقی کی مخالفت نہیں کی۔ اسلام نے تجارت بھی سکھائی، علم بھی سکھایا، تحقیق بھی سکھائی، انصاف بھی سکھایا، لیکن اسلام نے ایک اصول بھی دیا کہ ترقی ایسی ہو جو انسان کو اپنے رب سے دور نہ کرے۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا میں تالیاں دلوائے، اصل میں کامیابی وہ ہے جس کے بعد انسان آئینے میں خود کو دیکھ کر بھی مطمئن ہو، خود کو آئینے میں دیکھ کر مطمئن ہو، اور قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اور شاید ہمیں اپنے معاشرے میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسی بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنے کریئر میں بھی آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اور اپنے دینی اصول پر بھی قائم رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ جب ایک معاشرہ اپنے باکردار لوگوں کے لیے راستہ آسان کرتا ہے تو وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب کردار سے زیادہ ظاہری معیار کو اہمیت دی جاتی ہے نا، تو نقصان صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، پوری قوم کا ہوتا ہے۔ اس لیے آج صرف ایک سوال اپنے دل میں لے کر جائیے، ہم اپنی آنے والی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کہ کامیابی کے لیے ہر قیمت ادا کر دو، یا یہ کہ کامیابی ضرور حاصل کرو لیکن اپنی عزت، اپنے اصول اور اپنے رب کی رضا کو قربان کیے بغیر؟ کیونکہ ایک مسلمان کی پہچان صرف اس کی کامیابی نہیں ہوتی، اس کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیابی کے سفر میں بھی اپنے رب کے احکامات کو ساتھ لے کر چلے۔